السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خاص طور پر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن عشرہ ذی الحجہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اور ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نمازیں پڑھ لیں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں ثواب بڑھا کے دیا جائے گا، آپ نوافل پڑھ لیں ثواب کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب وہ کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ اور اس عشرے کے اندر روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزے رکھتا ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی عبادت یہ لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس عشرے میں ہم بہت زیادہ عبادت کریں، عبادت کے اہتمام کریں، روٹین سے ہٹ کر کچھ زیادہ عبادت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کریں اور تکبیرات تشریق اس کا اہتمام کر لیں تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے اس عشرے میں عبادت کا اہتمام ضرور کریں۔ جہاں رات کی عبادت کا ثواب ہے وہاں دن کی عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں راتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، تو عشرہ ذی الحجہ میں دن کی عبادت بھی بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے، تو اس میں ہمیں جو اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک وہ اپنے بال، ناخن یہ نہ ترشوائے، بال نہ کٹوائے، دیرناف بال صاف نہ کرے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول گیا، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اس نے بال نہیں کٹوائے، مونچھیں نہیں کٹوائی، اور اس نے زیرناف بال صاف نہیں کیے، ناخن نہیں تراشے، اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو ناخن کاٹنے تھے، میں نے بال ٹھیک کروانے تھے، تو اب اس کے بال بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، مونچھیں بڑھ چکی ہیں، ناخن بہت زیادہ بڑے ہو گئے، اب الجھن ہو رہی ہے، تو اب یہ شخص اگر بال اور ناخن درست کرانا چاہتا ہے، ترشوانا چاہتا ہے، تو اب یہ بلا کراہت کٹوا سکتا ہے، بال بھی کٹوا سکتا ہے، ناخن بھی تراش سکتا ہے، یہ مونچھیں بھی سیٹ کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اگر آپ عمل نہیں کر سکتے کسی مجبوری عذر کی وجہ سے تو آپ کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے، گناہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ مستحب عمل پر بھی آپ جو ہے اجر و ثواب حاصل کریں، آپ کا ثواب بڑھ جائے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ یا کوئی مجبوری ہے یا آفس کی مجبوری ہے، آپ نے بال کٹوانے ہوتے ہیں، درست کرنے ہوتے ہیں، تو آپ بلا کراہت جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اپنے بال اور ناخن یہ نہ کاٹے، نہ ترشوائے، دیرناف بال صاف نہ کرے، اور قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد یہ عمل کرے۔ اور قربانی ہم میں سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، قربانی کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے قربانی کی اسے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ایک جانور کے جسم پر ہزاروں سینکڑوں بال ہوتے ہیں، انسان انہیں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، تو ایک قربانی کرنے والے شخص کو یہ نیکیاں مل رہی ہیں، اتنی ہزاروں نیکیاں مل رہی ہیں جتنے جانور کے جسم پر بال ہیں، تو قربانی کرنے والا اتنا اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے۔ تو اس لیے قربانی ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، جس کے بعد 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم
कैश रकम उसके पास हो, या 52.5 तोले चांदी के बराबर माल तिजारत उसके पास हो, या घर में ज़रूरियात से ज़ायद कोई ऐसा कीमती सामान हो जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी या उससे ज़्यादा बनती है, तो अब ये शख्स साहिब निसाब है, इस पर कुर्बानी वाजिब है। या अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोले चांदी नहीं है और 7.5 तोले सोना नहीं है, बल्कि थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी कैश रकम है, तो अब इन दोनों तीनों को मिलाकर देखेंगे, अब मजमूई रकम 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुँचती है, तो ये शख्स भी साहिब निसाब कहलाएगा, इस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास तो 52.5 तोले चांदी नहीं है, थोड़ी सी चांदी है, एक अंगूठी है, सोना भी 7.5 तोले नहीं है, वो भी थोड़ा सा है, और पैसे भी इतने नहीं हैं, 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार हैं, तो अब ये शख्स ये समझे कि अब मेरे ऊपर कुर्बानी नहीं है, मेरे पास तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप उसकी मजमूई कीमत को मालूम करेंगे। सोना, चांदी, नकद रकम, जो जो चीज़ें आपके पास हैं, उन दोनों तीनों चीज़ों को, या माल तिजारत भी है, या ज़रूरियात से ज़ायद सामान भी घर में है, तो इन चारों पांचों चीज़ों को मिलाकर, या 4-5 चीज़ें नहीं है बल्कि आप सोना और चांदी या कैश रकम, इन 2-3 चीज़ों को मिलाकर भी अगर मजमूई मालियत 52.5 तोले चांदी को पहुँचती है, इतनी कीमत और इतनी मालियत की ये 3-4 चीज़ें बनती हैं, तो आप साहिब निसाब होंगे, आप पर कुर्बानी वाजिब होगी, तो आपको कुर्बानी करना होगी। तो इसलिए ये मसला जहन में रखें, और कुर्बानी की फजीलत के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा भी वीडियो आएंगी। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि कुर्बानी के हवाले से हमें वीडियो चाहिए, और कुर्बानी के हवाले से फ़ज़ाइल पर भी आप वीडियो बनाएं, तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी आगे वीडियो बनेगी। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।